بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1053 ہے اور آج سورہ نحل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 3 تا 6۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، تعالی وہ برتر ہے، عما ان سے جو یشرکون وہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ نطفے سے، فاذا پھر ناگہاں ہوا خصیم مبین وہ ہو گیا صریح جھگڑا کرنے والا۔ والانعام اور چوپائے بھی پیدا کیے، خلقہا کہ اس نے پیدا کیا انہیں، لکم تمہارے لیے، فیہا دفء اس میں سردی سے بچاؤ ہے، ومنافع اور کئی فائدے ہیں، ومنہا اور ان میں سے تأکلون تم کھاتے بھی ہو، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان چوپایوں میں، جمال رونق بھی ہے، حین تریحون جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون اور جب صبح کے وقت تم چرانے لے جاتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے، اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا، مگر وہ اس خالق کے بارے میں علی الاعلان جھگڑنے لگا، اور چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا۔ دوسری بات، جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا وہ برتر ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ چوتھی بات، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا جھگڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ پانچویں بات، اللہ ہی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان۔ چھٹویں بات، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے۔ ساتویں بات، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ آٹھویں بات، جب تم شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح انہیں چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک خوشنما منظر بھی ہے۔ بزرگان محترم، آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے علم میں ان دونوں کی پیدائش کی حکمتیں اور فائدے بے شمار ہیں۔ انسان کا علم تو بہت تھوڑا ہے اور وہ ان دونوں کی یعنی آسمان اور زمین کی افادیت سے بہت کم انسان واقف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 زمین و آسمان کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش ظاہر بات ہے کہ انسانوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 میں یہی بات کہی گئی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، وہ اکیلا ہے،
جس کا اعلان سورہ اخلاص میں کیا گیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات و صفات میں تنہا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعالی عما یشرکون کے ذریعے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو لوگ شرک بناتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے اللہ پاک اور بالا تر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 92 میں بھی یہ بات کہی گئی، عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ یعنی اللہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، وہ یکایک واضح طور پر جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ انسان کو نطفے سے یعنی منی کے نطفے سے پیدا کیا گیا، دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ باوجود کہ انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا، مگر جب غرور اور گھمنڈ پر آ جاتا ہے تو اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اور یہ ناپاک نطفے سے پیدا ہوا کمزور انسان ایک طرف اپنے جیسے لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے تو دوسری طرف زمین و آسمان کے خالق اور مالک اور زبردست قوت و طاقت رکھنے والے رب ذوالجلال سے بھی جھگڑنے لگتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ ہڈیوں کے سڑ جانے اور گل جانے کے بعد کون اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں یہی بات بتلائی گئی کہ اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ پھر وہ ایک واضح طور پر جھگڑنے لگا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ آسمان و زمین نیز انسان کی پیدائش کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کی پیدائش اور ان کے فوائد کا تذکرہ فرمایا۔ یہ گائے، یہ بیل، یہ بھینس، یہ بکریاں، یہ اونٹ وغیرہ، جن کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کے بالوں سے انسان گرم کپڑے تیار کرتا ہے اور سردی سے بچاؤ کا سامان پیدا کر لیتا ہے، جن کی کھالوں سے انسان کپڑے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بنا لیتا ہے اور اپنے لیے ان کھالوں سے بستر بھی تیار کر لیتا ہے، اور ان چوپایوں میں سے ان انسانوں کو کھانے کے لیے گوشت بھی میسر آتا ہے، اور یہ چوپائے انسانوں کی رونق کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس منظر کا تصور فرمائیے کہ جب ان چوپایوں کے مالک صبح و شام ان کو گھر سے چراگاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور چراگاہ سے پیڑ بھرے جانوروں کو اپنے گھروں کی طرف لے آتے ہیں، تو ان چوپایوں کی وجہ سے اس مالک کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خوشنما منظر ہوتا ہے، اور یہ چوپائے اس کے لیے رونق اور زینت کا سامان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔